إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد منها أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اجمالی سا خاکہ مکی دور کا وہ آپ کے سامنے قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں پیش کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی مدنی زندگی کے چند احوال وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن لینے کے بعد مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مکی زندگی کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 نبوت والے سال میں ملاقات
مدینے کے 5 افراد سے ہوتی ہے، بلکہ یہ 5 افراد جو اوس اور خزرج کے تھے، 11 نبوت کے سال جب حج آپ کر رہے تھے تو یہ بندے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ یار وہ ہم سے باتیں کیا کرتے تھے یہودی کہ ان قریب وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کے ساتھ مل کر ہم مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا، اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نبی پہنچ چکا ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران، کیونکہ حج کے موقع پر محبوب وہ وقت وہیں پہ گزارتے تھے، جو بندہ نیا نظر آتا اس کو آپ دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا بندے نئے ہیں اور باتیں بھی کچھ نبوت کے حوالے سے ہو رہی، آپ ان کے قریب گئے اور ان کو کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہیں کوئی بات سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سنائیے۔ ذہن ان کا پہلے ہی بنا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں یہ پہلے کئی سال پہلے سماعت فرما چکے ہیں، اور جب آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور محبوب کی زبان اقدس سے جملے نکلے، یہ پانچوں کے پانچوں بندے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے روانہ کیا اور ان کے ساتھ مدینے تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا کہ آپ مجھ سے پہلے مدینے میں جائیں اور وہاں پہ تبلیغ کا کام کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں ابھی یہ مکی دور گزر رہا تھا اور مدینے میں اسلام کی دعوت اس طرح پہنچ چکی تھی، یعنی 5 افراد تو یہ چلے گئے، ساتھ حضرت مصعب بن عمیر چلے گئے، اور یہ 5 افراد کسی نہ کسی بندے کو لے آتے اور حضرت مصعب بن عمیر پھر ان کو دین کی دعوت دیتے، ان کو قرآن سناتے، حتیٰ کہ کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ نیا آیا ہے مصعب بن عمیر اور لوگوں کو دعوت دیتا جا رہا ہے اور اس کی دعوت قبول کر کے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسید بن حضیر یہ ان کے عزیز تھے، چچا زاد تھے، نیزہ دے کے نہ ان کو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ میں نے کہا تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے اور ہمارے کمزوروں کو گمراہ کرتے جا رہے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں ابھی یہ آپ نے ڈرنا نہیں، حق کا آوازہ آپ نے بلند کرنا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں آتے ہی میں نے دھمکی لگائی بعد نہ آؤ گے تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بات میں کرتا ہوں آپ سماعت فرما لیں، اگر صحیح ہوئی تو قبول فرما لیں، غلط ہوئی تو ریجیکٹ کر دیں اور جیسا معاملہ کرنا چاہے کریں۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں بات تیری درست ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے، چل سنا اپنی بات سنا۔ حضرت اسید بن حضیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھتے جا رہے، اور عربی دان تو وہ تھے، عربی تو وہ سمجھتے تھے، قرآن دل میں اترتا چلا گیا۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں باتیں تیری صحیح ہیں، تیری باتیں درست ہیں، تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے تیری باتوں سے اتفاق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل روشن ہو چکا ہے، اسلام کی کرن پھوٹ چکی ہے دل میں۔ کہتے میں واپس پلٹا حضرت سعد بن معاذ کی طرف اور میرا ارادہ تھا کسی طریقے اب میں نا حضرت سعد بن معاذ کو بھی ادھر بھیجوں اور وہ بھی قرآن سنے، اللہ اس کا دل بھی بدلے اور کزنوں کے حق یہ بنتے، ہم برائیوں میں اکٹھے ہو جاتے، ہم نافرمانیوں میں اکٹھے ہو جاتے، نئی دعوت دیتے تو دین کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ دوست ہے نا خود اسلام کی شمع روشن ہو گئی، یہ نہیں کہا پھر دیکھی جائے گی اسی وقت۔ کہتے میرے دل میں پلاننگ شروع ہوئی سعد کو کیسے قرآن سناؤ، سعد کیسے یہ دعوت سنے گا۔ کہتے میں گیا اور میں سعد یہ بندے واقعی صحیح نہیں
نہیں ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا جو کزن ہے نا اسد بن زرارہ، تیرا مخالف قبیلہ اس کو قتل کرنے آ رہا ہے، وہ اس کو قتل کر دے گا۔ حضرت سعد بن معاذ کو غصہ چڑھا، تلوار اور نیزہ پکڑ کر اپنے اس قبیلے والے کے پاس آگے، موقع مل گیا حضرت مصعب بن عمیر کو، اور میں بات سنے، صحیح ہو تو قبول کرے، غلط ہو تو ریجیکٹ کرے۔ اس نے کہا سنا ہو تو صحیح۔ قرآن پڑھا حضرت مصعب بن عمیر نے، اور یہ بھی سنو، یہ تماشے چھوڑو، اللہ کی قسم ہے گویے بلاتے ہو، گویوں کے ذریعے قرآن عام ہوگا، گویوں کے ذریعے تبلیغ ہو گئی، چغلیوں اور ٹھٹھوں کے ذریعے، مذاق کے ذریعے تبلیغ ہو گئی۔ ہمارے اسلاف نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، تیرے میرے سچے پیغمبر نے قرآن پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن کی دعوت دی ہے۔ مصعب بن عمیر کہتے قرآن سنایا، سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، دل میں اسلام پھیلا، اور ضمناً بات آئی ہے تو کیے دیتا ہوں، یہ وہی سعد بن معاذ ہے۔ آج اسلام کی سما روشن ہوئی، 7 سالہ زندگی ہے اسلام والی، اور سننا 7 سالہ زندگی یعنی اسلام قبول کر لیا ہے، 7 ہجری میں وفات پا گئے، 30 سال میں مسلمان ہوئے، 37 سال میں شہید ہوئے، اور پتہ ہے 7 سالوں میں رب سے تعلق کیسا جڑا، رب کے ولی کیسے بنے، رب کے پیارے کیسے بنے، رب سے محبت کتنی کی، رب سے تعلق کیسا جوڑا۔ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی، سعد تیری عظمت کے کیا کہنے، سعد جو کہتے تھے اللہ ویسے ہی کرتا تھا۔ یہ سعد کا تعلق تھا، زخم لگانا جنگ کے اندر، اور محسوس ہو رہا تھا میں شہید ہو جاؤں گا، کہتے ہیں اللہ اس زخم کے ذریعے مجھے موت نہ دینا، میں نے زندہ رہنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں زخم کا خون رکتا نظر نہیں آتا تھا، پر سعد نے رب سے دعا کی اللہ خون روک دے۔ اللہ کی قسم اللہ نے خون جاری روک دیا ہے، رک گیا خون، سعد زندہ ہے۔ اللہ جب تک میں اپنے قبیلے کا حشر نہ دیکھ لوں، ان کا انجام نہ دیکھ لوں، مجھے موت نہیں چاہیے۔ اللہ نے خون روکا، پھر وہ وقت آیا، قوم راضی ہوئی، سعد جو کہے گا ہمیں قبول ہے۔ سعد نے کیا کہا، میں ان کے جوانوں کو قتل کرو، ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو چھوڑا جائے۔ آپ نے کہا سعد تو نے مدینے کے اندر وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ عرش والے رب نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم 7 سال کا تعلق ہے، اور میری 40 سالہ زندگی میں صحیح مسلمان نہیں بن سکا، میری 60 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکا، میری خاندان کے خاندان مسلمان ہے، میرے دل میں ایمان نہیں آیا۔ یہ 7 سال کی عمر ہے، اسلام والی، ایمان والی، فیصلہ کر دیا نا، یا اللہ اب خون جاری کر دے۔ اللہ کی قسم خون جاری ہو گیا، سعد شہید ہو گئے۔ یار وہ جو ہے نا بھی، جو حدیث میں آتا ہے بخاری کی ربا اشعث، اور میرے بندوں میں کچھ بندے وہ ہیں جو قسم اٹھا دینا اللہ تجھے قسم میں بارش ڈال، اللہ کہتا ہے مجھے اتنے پیارے ہوتے میں بارش ڈال دیتا ہوں، میں وہی کر دیتا ہوں جو میرا۔ اللہ کا بن تو صحیح، اور دنیا کا بنتے بنتے تباہ ہو گیا ہے، اللہ کا تو بن کے دیکھ۔ پتا کیا مجر ملا ہے، حضرت سعد شہید ہوئے، جنازے کے لیے لوگ نکلے، منافقین بھی ساتھ تھے، جنازہ اٹھایا تو جنازے کا ویٹ ہی کوئی نہیں، جنازے کا ویٹ ہلکا پھلکا جنازہ بالکل، اور منافقین باتیں بھی کر رہے بھی نیکیوں کا وزن ہوتا ہے، سعد کی نیکیاں ہوتی تو اس کا بھی وزن ہوتا۔ بات ٹریول کرتے کرتے سچے پیغمبر کی زبان نبوت تک اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں سعد کا وزن اس لیے ہلکا ہے کہ نیکیاں کوئی نہیں، اور میں ان کو نہیں پتا
آج اللہ نے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے. وہ فرشتوں نے سعد کے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن کم ہے. اور کچھ ایسا کر کے جانا، اور ایسا کر کے جہاں مسلمان بن کے جہاں اللہ والا بن کے جہاں اس کا پیارا بن کے جہاں بدل زندگی روش کی. اللہ کی قسم وہی رسمی مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، وہی رسمی ڈرامے بازیاں اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ والا بن جا، رب سے تعلق جوڑ لے. حضرت مصعب بن عمیر ہے، سعد بن معاذ، اور پھر میرے پیغمبر نے ایک تاریخی جملہ کہا، یہ پروٹوکول کسی کے حصے میں نہیں آیا جو حضرت سعد کے حصے میں آیا. اور میں اہتزا عرش الرحمانی، اور میں صحابہ آج سعد کی موت کی وجہ سے نا، اس کے غم کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، اللہ کا عرش بھی. اور اللہ کی قسم ایسے بنو، ایسی زندگی گزار پاکیزہ، ایسی پیاری زندگی. حضرت مصعب بن عمیر کہتے جب ان کو سنائی تو یہ بھی مطمئن ہو کے چلے گئے. سال بھر کی محنت، اب 12 نبوت کا سال ہے. کہتے حج کا موقع تھا، میں ان بندوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر کہتے میں بھی مکے پہنچا، حج کیا پلاننگ کے ساتھ. 73 بندے سے میرے سچے پیغمبر سے ملاقات کرنے والے 73 افراد تھے، اور اس میں زیادہ لوگ خزرج کے اور کچھ لوگ اوس قبیلے کے. کہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوئی مینا کے اندر، اسے عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، بیت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. رات کی تنہائی میں محبوب سے ملاقات ہوئی، پلان طے ہوا. آپ نے کہا پچھلی پہر آدھی رات گزر جائے، مینا کی فلاں گھاٹی پر تم نے تشریف لانی. پہلے یہ سارے بندے چلے گئے کیونکہ مشرکین مکہ بھی ریکی کر رہے، سی آئی ڈی کر رہے. جب سارے ہی سو گئے، نصف رات گزری، ایک ایک کر کے صحابہ پاک پیغمبر کے پاس پہنچے. 73 یہ صحابہ جو مدینے سے مکے پہنچے. اور میں کیا چاہتے ہو محبوب؟ جی چاہتا ہے آپ مکہ چھوڑیں اور مدینے تشریف لے آئیں. یہ آپ کو تنگ کرتے، آپ کو پریشان کرتے. میرے پیغمبر کا سگا چچا ہے، حضرت عباس ہے، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن بھتیجے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. بات کھل کے ہوئی. آپ فرماتے ہیں بتلاؤ اگر میں تمہارے پاس آتا ہوں کیا کرو گے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، مدینے کے یہ صحابہ کہتے محبوب بات آپ کریں گے. مطلب کیا ہے؟ وائٹ پیج ہے، شرطیں آپ لکھیں گے اور ان شرطوں کو پورا مدینے والے صحابہ کریں گے. چاہتے کیا ہے؟ پہلی بات ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ڈپلومیسی کوئی نہیں. اور پاک پیغمبر نے پہلی بات کیا کہی؟ مجھے لے جانا چاہتے ہو مدینے میں، لے جانا چاہتے ہو، ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہو، مجھے بتلاؤ تو صحیح. پہلا ایگریمنٹ کیا ہے؟ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ. پھر بولو صلی اللہ، پھر پڑھیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، بیعت ہو رہی. اور میں ایک اللہ کی عبادت ہے بھائی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کہتے محبوب یہ ہو گیا. آگے کیا ہے؟ فرمایا وَالطَّاعَةِ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ. خوشی اور غمی میں ہر حالت میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. محبوب یہ بھی قبول ہے. آگے کیا ہے؟ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. تنگی ہو خوشحالی ہو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہاتھ نہیں کھینچنا، پیچھے خرچ کرنا ہے. اور سنو بنیاد رکھی جا رہی ہے مدینے میں اسلام کی، اور اس پہ بیعت کیا ہے کہ تم نے ہر حال میں خرچ کرنا ہے. تھوڑے سے حالات ڈسٹرب ہوتے ہیں، گھر کے خرچے ویسے ہی چل رہے، اپنے خرچے ویسے ہی چل رہے،
فلانے مدرسے کی نہ پرچی بند کر دو یار، ذرا مہنگائی ہو گئی ہے، حالات نہیں صحیح، گھر کے خرچے ویسے ہی، اپنی عیاشیاں ویسے ہی، ہاں وہ مسجد کا وہ فنڈ پرچی بند کرو، وَالسَّمْعَةِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، ہر حالت میں خرچ کرنا ہے۔ صحابہ ایگریمنٹ کرو گے پھر آؤں گا، اور اللہ کی قسم ہے محمد الرسول، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب قبول ہے، آگے چل کے بتاؤں گا، انہوں نے پھر حق بھی ادا کیا ہے، ایگریمنٹ پاک پیغمبر سے کیا ہے نا، حق بھی ادا کر دیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو کہوں گا اطاعت کرو گے، نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے۔ محبوب حاضر ہے، ایگریمنٹ قبول ہوا نا، آپ نے کہا بھی لاؤ بیعت کرو۔ اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے، محبوب ٹھہریے ابھی بیعت نہیں کرنی آپ کے ساتھ، پھر ان کو جھنجھوڑا، اور سن لو مدینے والو، اگر تم پیغمبر کو لے جاؤ گے پورا عرب تمہارا دشمن بنے گا، لڑائیاں بھی ہوں گی، تم پہ اٹیک بھی ہوں گے، تمہارا بائیکاٹ بھی ہوگا، تم پہ پابندیاں بھی لگے گی، ابھی سوچ لو، کل کو گھٹنے نہ ٹیکنا۔ قسم اللہ کی، صحابہ کھڑے ہوئے، اور میں مر جائیں گے، پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آنے دو۔ پھر بیعت ہونے لگی نا، ایک صحابی مدینے میں، محبوب ساریاں گلاں منیاں ہونڈے ہاں، اللہ اس کے بدلے ہمیں دے گا کیا، ملے گا کیا؟ ہر میں جو کہہ رہا ہوں پابندی تم کرنا، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اچھا، ایک صحابی سیانے، صحابہ سارے ہی بڑے دنا، ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں محبوب ایک میری بھی بات ہے بیعت سے پہلے، وہ بات کیا ہے؟ فرمایا یہ نہ ہو آپ آئیں وہاں پہ آ کے آپ اسلام کی دعوت دیو، اسلام دنیا پہ پھیل جائے، اسلام جب دنیا میں پھیلے گا تو آپ کہیں ہمیں یہ نہ کہہ دیں بھئی اب اسلام پھیل گیا تو میں واپس مکے جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو ہمیں چھوڑ کے جدائی دے کے آئے۔ آپ فرماتے نہیں، اللہ کی قسم ہے اور تمہاری زندگی کے ساتھ میری زندگی ہے، پنجابی اور تواڈے نال جینا تے تواڈے نال مرنا، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ایگریمنٹ ہوا، یہ صحابہ مدینے نکلے، اور 13 نبوت ہے، پاک پیغمبر کو آرڈر ملا ہجرت کا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوب جب یہ دار الندوہ میں آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے نا، تو اللہ نے وہی کر دی، محبوب آج رات ہی نکلے، آپ صدیق کے دروازے پہ گئے۔ پیغمبر کس کے دروازے پہ؟ نبوت کس کے دروازے پہ؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ ہمیں صدیق فیملی بیٹھی تھی پاس، میں ان کو سائیڈ پہ، محبوب یہ آپ کی فیملی اور آپ کے گھر والے کٹ جائیں گے، راز نہیں دیں گے، بات کریں، اور میں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابو بکر بھی جائے گا، اس لیے تیرے پاس بہرحال ایک پورا یہ خطبہ ہے، اگر ڈیٹیل میں جائیں، آپ نے حضرت صدیق کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر لیے، صحابہ نے بھی ہجرت مدینہ کی، آپ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ پہنچنے سے پہلے چند دن کا سٹے قباء میں ہوا ہے، قباء میں نا چند دن کا سٹے، بعد نے 7 دن لکھا ہے اور بعد نے 15 دن لکھا ہے، سٹے ہوا قباء کے اندر، تھوڑی دیر ٹھہرے، اور پیغمبر جہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرے کیا کرتے ہیں وہاں پہ، اللہ کی قسم ایک ایک سیرت کے پہلو میں عبرت اور نصیحت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی۔ آپ ٹھہرے، صحابہ یہاں پہ ہم اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھیں گے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، قباء والوں کے پاس 15 دن کا سٹے، کتنے دن کا بولو تے صحیح، کیا بنایا میرے پیغمبر نے؟ اپنی کوٹھی بنائی، اپنا بنگلہ بنایا، اللہ کی قسم کس کا گھر بنایا ہے؟ اور آج اس مسلمان کی حالت ہے
کہتا جی وہ پلاٹ نہیں لینا، وہ مسجد کے قریب پڑا ہے، اذان کی آواز آئے گی نا تو نیند ڈسٹرب ہوگی، نیند خراب ہوگی۔ وہ پیغمبر جو چند دن کا سٹے کریں تو مسجد بنا ہے، اس پیغمبر کا امتی اذان سے الرجی ہو رہی ہے اس کو۔ اور ایک اور بات بھی سننا، آپ نے قباء مسجد تعمیر کی، بنائی، بنیادیں رکھی، مسجد شروع ہو گئی، اسلام کی پہلی مسجد بنی۔ ادھر مدینے والوں کو پتہ چل گیا پاک پیغمبر قریب پہنچ چکے، پتہ ہے نا مسجد نبوی سے قباء اگر آپ پیدل بھی جائیں تو گھنٹہ لگتا ہے، اور کبھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے نا بلکہ جلدی جلدی لے جائے۔ اور فلیٹاں کھل گئی ہیں، ذرا ترلا مارو اللہ جلدی جلدی لے جائے، یا اللہ جلدی جلدی بندوبست کر دے، رحیم کریم اللہ جلدی جلدی حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، حرمین کی پاک پیغمبر کی مسجد کی یا اللہ تو زیارت نصیب فرما۔ اور پیدل بھی کبھی جایا کرو، حدیث کے اندر آتا ہے ماشیان ورحقیبہ، آپ کبھی کبھی سواری پہ جاتے، کبھی کبھی پیدل بھی جاتے، پیدل بھی جانا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ فرماتے جو صبح صبح جاتا ہے، بعد حدیث کے اندر تو مطلق ہے، اور بعد میں اشراق کے نوافل کا ذکر ہے، 2 رکعت جو بندہ قباء میں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا کر۔ سبحان اللہ، اللہ جلدی نصیب فرما، جلدی جلدی اللہ جلدی جلدی رحمت فرما دے۔ آپ مدینے پہنچے، مدینے والے روزانہ صبح کو آتے، شام تک پیغمبر کا انتظار کرتے اور گھر چلے جاتے۔ صبح و شام سلسلہ جاری ہے، حتیٰ کہ آپ مدینے آئے، تشریف لائے، مدینے پہنچے، پروٹوکول استقبال ہر عمل بڑا تفصیل والا ہے، اختصار کے ساتھ آپ مدینے پہنچے نا، ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ پاک پیغمبر میرے مہمان بنے، اور یہ مہمان کوئی عام مہمان تو نہیں ہے، اللہ کی قسم عام مہمان ہونا آپ اس کو جانتے بھی نہیں، آپ اس کو پہچانتے بھی نہیں، اگر اس کو کھانا کھلا دے اللہ اس کے بدلے جنت دے دیتا ہے۔ یار یہ مہمان عام نہیں ہے، یہ مہمان وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے، یہ مہمان وہ ہے جو رب کا بڑا پیارا ہے، یہ مہمان وہ ہے یہ نبیوں کا سردار ہے۔ سارے نا زور لگا رہے محبوب میرے گھر میں، میرے گھر میں۔ آپ قصبہ پہ بیٹھے تھے، قصبہ گزر رہی ہے نا گھر کے آگے سے، ہر گھر والا اس کو اشارہ کر رہا ہے محبوب مجھے شرف بخشے۔ اچھا یہ سارے بازار میں زور لگا رہے ہیں، ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نا وہ اپنے گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والی کہتی ہے ابو ایوب سارے لوگ ہی کوشش کر رہے ہیں تو ابو ایوب تو بھی کوئی کوشش کرنا، پیغمبر ہمارے گھر ہی آ جائے، ہمارے گھر محبوب قدم رنجا فرما دے، آپ کی تشریف آوری میرے گھر ہو جائے تو بھی تو کچھ کرنا۔ واہ ابو ایوب انصاری تیری بھی عقیدت کے کیا ہی کہنے، پھول نچھاور کر دوں تیری اس جملے پر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک با صحابی پتہ کیا کہتے ہیں، فرمایا اللہ والی بات سن لے میری، اگر تو وہ پیغمبر نہ امیر لوگوں سے محبت کرتا ہوگا، ہاں بڑے جگیرداروں سے، چودھریوں سے وہ پیغمبر پیار کرتا ہوا تے پھر بھول جا تہاڈا تے نمبر میرا نمبر ہونا، پھر نمبر نہیں آئے گا۔ تو اگر وہ نبی غریبوں سے پیار کرتا ہوا نا تو اللہ والیے پورے مدینے میں مجھ سے غریب کوئی ہے ہی نہیں، پھر تو گھبرانا۔ وہ پنجابی کے شاعر ہے نا، اس نے کہا وہ زر ہووے تے زور لگاواں تے میں حال سنگار بناواں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نا حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں تے جے اوتے دولت زر منظوری تے نہیں سانو ٹوئی تے جے او شاہ مسکینہ تے راضی تے ساڑھے باج نہ کوئی، پھر نمبر کس کا آ سکتا ہے؟ کہتے گھر میں ہی تھے، فرمایا قصبہ کو روکتے نا صحابہ، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا ٹھہر جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا نا تو قصبہ وہاں پہ بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ، واہ
ابو ایوب انصاری تیرے ایمان کے بھی کیا کہنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی گھر سٹے کیا ہے۔ باتیں بڑی پیاری ہیں، انشاءاللہ بقیہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔